اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل حسنۃ تضاعف بعشر الی 700 ضعف، ہر نیکی 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا چڑھا کر دی جاتی ہے۔ ایک نماز پڑھو، وہ اخلاص اگر آپ میں ہے تو ایسا ہو سکتا ہے ایک نماز 700 نمازوں پہ چلی جائے۔ ایک قرآن ختم کرو، آپ کو 700 قرآن ختم کرنے کا اجر دیا جائے گا۔ 700 گنا پہ بھی اللہ نے اپنی رحمت کو بند نہیں کیا۔ اللہ سخی ہے، فرمائے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے 700 سے بھی بڑھا چڑھا کر دے دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ اگر نصف سیر آدھا کلو جو اللہ کے راستے میں دیں، بعد میں آنے والے احد پہاڑ اتنا سونا اللہ کے راستے میں خرچ کریں برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ روایت بتا رہی ہے نصف کلو آدھا سیر جو زیادہ ہے یا احد پہاڑ، اور پھر سونے کا احد پہاڑ۔ احد پہاڑ زیادہ ہے نا، سونا قیمتی ہے، جو کی اتنی مالیت نہیں ہے۔ یہ کیا چیز ہے جس نے صحابہ کرام کے عمل کو وزنی کر دیا، اس میں وزن ڈال دیا، اس کی ویلیو بڑھا دی، اس کی کوالٹی بڑھا دی۔ اخلاص کی وجہ سے تھوڑے سے عمل کا اجر بھی اللہ جل شانہ اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ احد پہاڑ سے زیادہ ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ باقی ساری نیکیوں کے لیے اللہ کے قانون، اللہ کا ضابطہ یہی ہے، ایک نیکی کرو گے ایک نیکی کا کم از کم اجر 10 گنا دیا جائے گا، زیادہ سے زیادہ اکثر لوگوں کو 700 گنا دیا جائے گا۔ اور جو خاص الخاص اللہ کے محبوب ہیں جن کے اخلاص کا گراف بہت زیادہ بلند ہے، اللہ اسے اتنا کچھ دے گا کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے، نہ کیفن نہ کیمیتن، کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ اتنا اجر عطا کرے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا، جو کبھی ختم ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کل حسنۃ تضاعف بعشر الی 700 ضعف، ہر نیکی کا اجر 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، الا الصوم، فرمایا سوائے روزے کے۔ فإنہ لی، یہ روزے کا اجر یہ نہیں ہے کہ ایک روزے کا اجر کم از کم 10 گنا اور زیادہ سے زیادہ 700 گنا دیا جائے گا۔ فرمایا روزے کا معاملہ یہ نہیں ہے، فرمایا الا الصوم، سوائے روزے کے، فإنہ لی، یہ روزہ میرے لیے ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ ساری عبادتوں کا بدلہ اس کی لمٹ ہے، روزے کی جزا، اس کے بدلہ، اس کے ثواب کی کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی انتہا نہیں ہے۔ باقی عبادتوں کا اجر دیتا اللہ ہے لیکن فرشتوں کے ذریعے عطا کرے گا۔ روزہ وہ عمل ہے، اللہ فرما رہے الا الصوم فإنہ لی، روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ اور اجر میں خود دوں گا۔ اگر بادشاہ کہے، وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کہے جو دنیا کے چھوٹے سے خطے کا ایک وزیر اعظم ہے، وہ کہے ان شرکاء کو میں انعام خود دوں گا اپنے ہاتھ سے، آپ اندازہ لگائیں وزیر اعظم بادشاہ اگر اپنے ہاتھ سے انعام دینے کا اعلان کرے تو انعام معمولی نہیں ہوگا، بڑا قیمتی ہوگا۔ یوں ہی سمجھ لیجئے حقیقی بادشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ کہہ رہا ہے ساری نیکیوں کا اجر فرشتوں کے ذریعے میں دیتا ہوں۔ روزہ ایسا عمل ہے، فرمایا اس کا اجر اور بدلہ میں اپنے ہاتھ سے دوں گا، اپنے ہاتھ سے۔ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جب اللہ کہہ رہا ہے روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں دوں گا، تو جب تم نے روزہ رکھنا ہے اس احساس کے ساتھ رکھنا ہے، اس سوچ کے ساتھ رکھنا ہے، اس پیار کے ساتھ رکھنا ہے، اس نظریے کے ساتھ رکھنا ہے، اس مراقبے کے ساتھ رکھنا ہے، اس تصور کے ساتھ رکھنا ہے، اس دھیان کے ساتھ رکھنا ہے کہ یہ روزہ گفٹ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ میرے لیے ہے، روزہ کس کے لیے ہے؟ اور یہ میں گفٹ اللہ کو دینا چاہتا ہوں، تو اس کو ایسے سجاؤ، ایسے بناؤ جیسے اگر کوئی آپ کا بادشاہ، آپ کا آفیسر آپ سے کسی چیز کا مطالبہ کر دے، مجھے فلاں چیز چاہیے، تو آپ 1 نمبر چیز تلاش کرو گے، 100 بار اسے پرکھو گے کہ چیز اچھی ہے نہیں ہے، پھر جا کے اپنے آفیسر کو،
अपने पीर मुर्शिद को, अपने इमाम को, अपने मुक्तदा को, अपने महबूब को वो चीज दोगे। अल्लाह हमारा महबूब है, अल्लाह हमारा बादशाह है। वो कह रहे रोजा मेरे लिए है, इसलिए रोजे शानदार रखो, ऐसे रखो जो अल्लाह के दरबार में पेश करने के काबिल हो। लंगड़े लूले रोजे नहीं रखने। हाँ, जो रोजे मेरा है और आपका है, क्या हम ये कह सकते हैं ये अल्लाह के दरबार में हम दे सकते हैं? हमारी जबानों पे बकवासात, हमारी जबानों पे खराफात, हमारी जबानों पे बेहयाई और फुहश बातें, हमारी जबानों पे गीबत, हमारी जबानों पे ताने, हर किस्म का गुनाह हम कर रहे हैं। आंखें गुनाहों में गंदी हो चुकी हैं, कान गंदे हो चुके हैं, हाथ जबान गंदे हो चुके हैं, पूरा वजूद गुनाह में डूबा हुआ है। सारे खाते बदस्तूर बाकी है, सारे गुनाह करते भी जा रहे हैं। सिर्फ खाया नहीं, पिया नहीं, हलाल बीवी के करीब नहीं गया है, ये रोजा तुम्हारे मुंह पे दे मार दिया जाएगा। ये अल्लाह को ऐसे रोजे नहीं चाहिए। हजूर ने फरमाया बहुत से रोजेदार ऐसे हैं जिनको उनका रोजा सिवाय भूखा और प्यासा रहने के कुछ फायदा नहीं देता। ये कौन से रोजे हैं जिसमें तुमने और मैंने गुनाह नहीं छोड़े, मनमानियां नहीं छोड़ी, बदमाशियां नहीं छोड़ी, दो नंबरियां नहीं छोड़ी, करप्शन नहीं छोड़ा, मिलावट नहीं छोड़ी। नाम के मुसलमान, काम हमारा वही काफरों और मुनाफिकों और फासिकों वाला, अल्लाह के दुश्मनों वाला। अगर रोजा रख भी लिया, ये रोजा वो रोजा नहीं है जिसका अजर अल्लाह खुद अपने हाथों से देगा। अल्लाह फरमा रहे हैं हर नेकी का बदला 10 गुना से लेकर 700 गुना तक बढ़ा दिया जाता है, सिवाय रोजे के। फरमाया रोजा मेरे लिए है और इसका बदला मैं खुद दूंगा। सवाल हो सकता है अल्लाह ने रोजे को अपना क्यों कहा? हम तो नमाज पढ़ते हैं, नमाज भी अल्लाह के लिए पढ़ते हैं। नियत करते वक्त हम कहते हैं खास वास्ते अल्लाह ताला दे, नियत में हम कह देते हैं हमारी नमाज भी किसके लिए? अल्लाह के लिए। हमारे ज़कात भी किसके लिए? अल्लाह के लिए। हमारे हज भी अल्लाह के लिए। हमारी सारी बातें ही अल्लाह के लिए। हम सारा कुछ अल्लाह के लिए कर रहे हैं। अल्लाह ने सारी इबादतों में से सिर्फ रोजे को अपना क्यों कहा? नमाज को अपना नहीं कहा, ज़कात को अपना नहीं कहा, हज को अपना नहीं कहा, बाकी बातों को अपना नहीं कहा, हालांकि वो भी हम अल्लाह के लिए करते हैं। सिर्फ रोजे को अपना क्यों कहा? 2 जवाब हैं। एक जवाब यह है बाकी इबादतों में दिखलावा और रिया हो सकता है। रोजा वो इबादत है जिसमें दिखलावा और रिया नहीं हो सकता। रोजे का इल्म सिर्फ एक अल्लाह को है, एक रोजेदार को है, बाकी किसी को पता नहीं चलता। एक आदमी नमाज पढ़ता है तो सारे मोहल्ले वाले देखते हैं ये आदमी नमाजी है। एक आदमी हज करता है, सबको पता चल जाता है ये हज पे गया है। एक आदमी उम्रा करता है, उसकी इबादत का पता किसी न किसी तरीके से पता चल जाता है। सारी बातें बाकी ऐसी है उसे आप छुप के नहीं अदा कर सकते। मखलूक को उसका पता लग सकता है, मखलूक को उसका इल्म होता है। रोजा वो इबादत है एक बंदा जानता है और एक उसका रब जानता है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया रोजा मेरे लिए। रोजा इसमें दिखलावा नहीं हो सकता। नमाजी नमाज पढ़ता है, हो सकता है दिखलावा कर लिया, लंबा सजदा, लंबी किरात, खूबसूरत तिलावत, इसलिए कि मुक्तदी कहेंगे माशाल्लाह कारी साहब बहुत अच्छा कुरान सुना रहा है। हाँ, लोग कहेंगे तबलीगी साहब बहुत खुशू खुशू से नमाज पढ़ रहा है। लोग कहेंगे माशाल्लाह बड़ा नेक है। तो दुनिया वालों को दिखलावे के लिए हमारे नमाज हो सकती है, नमाज में दिखलावा आ सकता है, ज़कात में आ सकता है, हज में हो सकता है। लोग अलहाज कहें, और बहुत सारे कहते हैं हमारे साथ हाजी लिखो। बहुत सारे उम्रे वाले ऐसे हो कहते हैं मेरी तस्वीर निकालो, मैं भी उम्रा करके आया हूं। तो दिखलावे हो सकते हैं। रोजा वो इबादत है इसमें दिखलावा नहीं चल सकता। किसी को पता नहीं है इसने रोजा रखा है या नहीं रखा। आप 100 बार कहें मेरा रोजा है, जबान से कह भी दें, लेकिन रोजा तो एक बातनी अमल है, एक बातनी, इसलिए इसमें रिया नहीं हो सकती। इसलिए अल्लाह ने रोजे को अपना कहा है। क्या कहा है? यह एक आम जवाब है। अल्लाह हजरत थानवी की कब्र पे करोड़ों रहमत नाज़िल फरमाए अल्लाह ने सारी इबादतों में से रोजे को अपना क्यों कहा? फरमाया इसलिए कहा कि बाकी इबादतों में शान अब्दियत गालिब है। शान अब्दियत का मतलब क्या है कि वो बाकी बातें बंदे करते हैं लेकिन अल्लाह की शान के लायक नहीं है। नमाज बंदे पढ़ते हैं, हम आबिद हैं, अल्लाह माबूद है, अल्लाह नमाज नहीं पढ़ता। हम हज करते हैं, अल्लाह के घर जाते हैं, हज अल्लाह के लिए करते हैं, अल्लाह हज नहीं करता। इस तरह बाकी जितनी बातें हैं
لیکن روزہ وہ عبادت ہے کہ جس کی حقیقت اللہ کے لیے بھی ثابت ہے۔ روزے میں 3 چیزوں کو چھوڑا جاتا ہے، کھانے کو، پینے کو، جنسی تسکین کو، تو اللہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، اور نہ ہی اللہ کی شادی ہے، نہ ہی اللہ کے لیے بیوی ہے، نہ اللہ کے لیے اولاد ہے۔ تو روزے میں ہم وہ کام کرتے ہیں جو کام اللہ کا ہے۔ کس کا ہے؟ اللہ کھاتا نہیں ہے، روزے میں ہم نہیں کھاتے۔ اللہ پیتا نہیں ہے تو ہم بھی نہیں پیتے۔ ہم روزے میں جنسی تسکین نہیں کرتے، اللہ جل شانہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ تو اللہ نے روزے کو اپنا اس لیے کہا، فرمائیے روزہ وہ عمل ہے جس میں میری صفتی تنزیہ روزہ دار میں پائی جاتی ہے۔ صفتی تنزیہ یعنی اللہ کھانے سے پاک، اللہ پینے سے پاک، اللہ شادی بیاہ سے پاک، اللہ جنسی تسکین سے پاک، ان چیزوں سے پاک ہے۔ روزے میں روزہ دار بھی کھانے سے پاک، پینے سے پاک، حلال بیوی سے پاک ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے کیا فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے۔ روزہ کس کے لیے ہے؟ فرمایا وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں خود دوں گا۔ اس کا اجر میں خود براہ راست دوں گا، خود اپنے ہاتھ سے دوں گا۔ جب اللہ نے کہہ دی میں خود دوں گا، اب کوئی سوال کر سکتے ہیں مولانا صاحب بتائیں وہ کیا دیں گے؟ نہیں بتایا کیا دوں گا۔ جب بادشاہ کہہ دے میں انعام دوں گا تو بادشاہ کی صحاوت، اس کی مالداری کو دیکھ کر آپ سوچئے معمولی انعام نہیں ہوگا۔ یوں دیکھیے اللہ جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، سارے خزانوں کا مالک ہے، وہ کیا دے گا؟ وہ اللہ کی شان کے لائق اللہ اتنا کچھ دے گا، وہ اجر دے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا، جو کبھی ختم۔ بعض علماء نے کہا وَأَنَا أَجْزِي بِهِ کے بجائے یہ صیغہ وَأَنَا أُجْزَى بِهِ ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود دیا جاؤں گا۔ یعنی روزے کا بدلہ کیا ہے؟ روزہ دار کو میں مل جاؤں گا۔ روزہ دار کو میں کیا ہو جاؤں گا؟ جس کو اللہ مل گیا اسے پھر کچھ چاہیے؟ ہارون الرشید بادشاہ نے اعلان کیا کہ آج میرے دربار میں آپ کو جو چیز ملے، جس کا جی چاہے وہ چیز لے لو۔ سارے دوڑ رہے ہیں، کوئی درہم کی بوری اٹھا رہا ہے، کوئی دینار اٹھا رہا ہے، کوئی خوشبو اٹھا رہا ہے، کوئی قیمتی جوڑے اٹھا رہا ہے، سارے قیمتی چیزیں اٹھا رہے ہیں۔ ایک آدمی ایسا بھی تھا، وہ گیا اور بادشاہ کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا۔ بادشاہ کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا۔ سب نے کہا یہ پاگل، بادشاہ سلامت، آپ اس کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں، بہت اچھا آدمی ہے، وفادار ملازم ہے، آپ نے اعلان کیا، سارے آپ کے اعلان کے بعد چیزیں لے رہے ہیں، یہ پاگل کوئی چیز نہیں لے رہا، آیا اور آپ کے سر کی ٹوپی پہ ہاتھ رکھ دیا۔ بادشاہ نے اسے کہا سب نے چیزیں لی، قیمتی چیزیں اٹھا لی، آپ نے کیوں نہیں اٹھایا؟ فرمایا میں نے تیرے سر پہ ہاتھ رکھ لیا، مجھے تو چاہیے۔ جسے بادشاہ مل گیا اس کو سارے خزانے مل گئے۔ یاد رکھو مسلمانوں، روزہ وہ عمل ہے جس سے ڈائریکٹ انسان اللہ والا بن جاتا ہے، محبوب خدا بن جاتا ہے، اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔